السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بیسک نالج۔ ڈیلی کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس انسان کی قیامت کے دن پریشانیاں دور فرمائیں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ سوال: نماز کے دوران چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال: کون سی چیز نہ پڑھنے سے انسان جنت کا راستہ بھول جاتا ہے؟ جواب: عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سوال: انسان کا نیک سلوک اور صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نیک اور صلہ رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سوال: تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں کیا ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب: 7ویں دن۔ سوال: کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا؟ جواب: دودھ۔ سوال: بلا وجہ ہاتھ اور پاؤں ہلانے والے میں کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: اگر آپ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہاتھ اور پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ سوال: کن 2 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ جواب: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال: اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب: فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال: مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟
جواب: چاندی کی انگوٹھی ایک نگینے والی، وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو۔ سوال: کس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عورت بلا ضرورت شرعی شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سوال: جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اگایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی تھی۔ سوال: اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عربی اعجمی کالے اور سرخ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر اور کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جنت میں کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ جواب: دنیاوی بیوی کے ساتھ۔ سوال: اللہ پاک جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ سوال: جمعۃ المبارک کے دن 2 اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ جواب: لوگوں کو خطبے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ سوال: کون سے 7 گناہ ایسے ہیں جنہیں کرنے سے انسان برباد ہو جائے گا؟ جواب: پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال: قرآن مجید کا قیامت تک کے لیے محفوظ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اسے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سوال: جو شخص سستی اور کاہلی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ سوال: کسی انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے کیا چیز کافی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کے بغیر بیان کر دے۔ سوال: حدیث میں ان لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولے اور دغا بازی کریں؟
جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ سوال: دعا کے بعد جلد بازی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ سوال: کون سی چیز کا انتظار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سوال: ملک الموت ہر گھر میں روزانہ کتنی بار آتا ہے؟ جواب: ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 5 بار آتا ہے۔ سوال: کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب: واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے، لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار اور وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال: بتائیے کہ جنات کا سب سے خطرناک کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب: جنات کا سب سے خطرناک کام انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا ہے۔ سوال: سر سے وار کر صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیطان خوش ہوتا ہے۔ سر کے اوپر سے وار کر صدقہ کرنے کا طریقہ اہل یہود میں سے آیا ہے۔ یہودی مرغیوں یا پھر کسی بھی چیز کو سر کے اوپر سے وار کر صدقہ نکالتے ہیں۔ صدقہ نیت سے ہوتا ہے، نہ کہ سر کے اوپر سے وارنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، لہٰذا جو کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور شیطان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ سوال: وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: وضو کے فرائض میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، 1 مرتبہ سارا منہ دھونا۔ نمبر 2، 1 مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔